بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ ضحیٰ یہ بھی ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکی حیات طیبہ میں نازل ہوئیں. ارشاد باری ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے. کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ جس چیز کی قسم دی جاتی ہے وہ اگلے مضمون پہ گواہ ہوتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی. آفتاب کی روشنی کی قسم یعنی یہ گواہ ہے. رات جب چھا جاتی ہے تو اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑ دیا نہ وہ آپ سے خفا ہوا. یہ دو کیفیات ارشاد ہو رہی ہیں. ہوا یہ کہ کچھ عرصہ کچھ دنوں کے لیے وہی الہی بند ہو گئی، وہی مسلسل نہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اب ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ان سے خفا ہو گئے ہیں، ان پر وحی نہیں آتی. عموماً مشرکین مختلف سوال کرتے تھے تو ہوتے تو اعتراض تھے، انہیں سوال کی شکل میں پیش کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے آنے پہ جواب ارشاد فرماتے. تو کچھ دن وقفہ آ گیا، وحی نازل نہ ہوئی تو مشرکین بڑی بغلیں بجانے لگے کہ اب ان پر وحی نہیں آتی تو ان کا رب ان سے خفا ہو گیا ہے، چھوڑ دیا ہے انہیں. تو ارشاد ہوا دن کی روشنی اور رات کی تاریکی گواہ ہیں اس نظام پہ کہ دن ہوتا ہے تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتا. اس کے بعد رات آتی ہے، فطرت کا اصول ہے. رات آتی ہے تو چھا جاتی ہے، آہستہ 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 تاریکی بڑھنے لگتی ہے. سورج غروب ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، پھر تاریکی بڑھنے لگتی ہے.
مکمل طور پر جب تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ چھٹنے لگتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو حالتیں نظام کائنات پہ گواہ ہیں، انسانی کیفیات میں بھی یہ دونوں حالتیں آتی ہیں، اور اسے اصطلاح شریعت میں قبض و بسط کہتے ہیں۔ قبض ہوتا ہے کیفیات قلبی کا رک جانا یا مدھم ہو جانا، سمجھ میں نہ آنا۔ بسط ہوتا ہے کہ ان کا پھر روشن ہو جانا، ترقی کرنے لگ جانا۔ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ قبض کا مطلب ہے کہ بندے سے نیکی چھوٹ جاتی ہے، اور بسط کا مطلب ہے کہ وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عمل میں کمی نہیں آتی۔ عمل میں کمی آنا جرم ہے، قبض بسط کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عمل وہی پہلے کی طرح، عمل پہ آدمی استقامت رکھتا ہے، خلوص رکھتا ہے، مجاہدہ اور محنت میں کمی نہیں آتی۔ کیفیات میں جو قلبی کیفیات محسوس ہوتی ہیں ان میں کمی آتی ہے، اور دراصل کمی ان میں بھی نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی آدمی جو خود محسوس کرتا ہے اس محسوس کرنے میں کمی آتی ہے، کیفیات میں کمی نہیں، کیفیات بڑھتی رہتی ہیں۔ چونکہ یہ جو تصوف و سلوک ہے اس میں کہیں قیام نہیں ہوتا، یا آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے یا پیچھے ہٹتا رہتا ہے، اور اس میں ترقی لازمی ہے۔ اگر آگے بڑھتا رہتا ہے تو ترقی ہوتی رہتی ہے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے بھی صوفی ترقی معکوس کہتے ہیں، کہ الٹی ترقی کر رہا ہے، پیچھے نیچے جا رہا ہے۔ اگر ایک جگہ رک جاتا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، ایسے آگے بڑھنا چاہیے تھا، نہ بڑھنا بھی تو ایک نقصان ہے۔ یعنی اس میں اضافہ کیفیات میں ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہو رہا تو بھی قبض کی ایک صورت ہے، تو بھی یہ نقصان ہے۔ تو قبض و بسط یہ ہوتا ہے کہ کیفیات قلبی رک جاتی ہیں یا ان کے محسوس کرنے میں کمی ہوتی ہے۔ اور بسط یہ ہے کہ وہ کشادہ ہو جاتی ہیں اور روشن ہو جاتی ہیں اور سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ دن کی روشنی اور اس کے بعد رات کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی کا چھٹ جانا، دن آ جانا، یہ نظام کائنات سارا اس پہ گواہ ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ ہر چیز پہ، یہ چھوٹی سی کونپل، پھر بوٹا، پھر بڑا درخت، پھر ٹوٹ پھوٹ کر گر جاتے، ہر چیز پہ یہ مختلف کیفیات آتی ہیں۔ نظام کائنات اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ چیزیں بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ واحد ذات اللہ کریم کی ہے جو ان تبدیلیوں سے پاک ہے۔ مخلوق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جو اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے، مخلوق ہونے کی دلیل ہے۔ تو سورج کی روشنی بھی اس بات پہ گواہ ہے، رات کی تاریکی بھی، کہ جب چھا جاتی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر صبح کی امید لگ جاتی ہے، سحر طلوع ہو جاتی ہے، ستارے چمکنے لگتے ہیں، چاند نکل آتا ہے، پھر جب رات ڈھلنے لگتی ہے، پھر سحر طلوع ہو جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ تو یہ حالات میں زیر و بم آتا رہتا ہے۔ ما ودعک ربک، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس رب کریم نے آپ کی تخلیق ہی ایسے ہی فرمائی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو چھوڑ کیسے دیا؟ ما خلا، نہ وہ آپ سے خفا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا۔ یہ مشرکین کا خیال ہے۔
انہیں یہ بتا دیجئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ جوں جوں دن گزریں گے آپ کی ترقی ہوگی، جوں جوں آپ آگے بڑھیں گے تو ہر طرح سے آپ کو ترقی نصیب ہوگی، مادی طور پر بھی روحانی طور پر بھی۔ وہی الہی اصول بیان کرتی ہے اور ان کی شرح اور تشریح جو ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی بہت بڑی کتاب ہے اور کتنی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام پر پوری زندگی میں 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہتے ہیں 1400 سال عمر پائی انہوں نے اور 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر 48 مرتبہ نزول وحی ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نوعمری میں ہی نوجوانی میں ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، ان پر بھی اس عرصے میں 10 مرتبہ نزول وحی ہوا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برس عرصہ ہے نزول وحی کا، نزول وحی سے لے کر وصال نبوی تک 23 برس میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ جس کا حاصل یہ قرآن کریم ہے۔ اس کے باوجود قرآن نے اصول بیان فرمایا، مثلا نماز کا حکم دیا ہے قرآن نے، کہیں قرآن میں نہیں ملتا کہ کون سی نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی، کون سی نماز کے اوقات کیا ہوں گے، اس میں رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، اس میں پڑھا کیا جائے گا، رکوع میں کون سی تسبیح ہوگی، سجدے میں کیا ہوگی، قیام میں کیا ہوگا، یہ سب کچھ، یہ ساری تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور یہ ساری بھی وحی ہوتی ہے، اسے وحی غیر مطلب کہتے ہیں، یعنی جو نبی پر اور نبی اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے وہ بھی بذریعہ وحی وہ تفصیل انبیاء کو سمجھا دی جاتی ہے جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وہ وحی کتاب نہیں بنتی، کتابت نہیں ہوتی، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اسے حدیث پاک کہتے ہیں، نبی کے ارشادات۔ تو حدیث ساری بھی وحی الہی ہے، حدیث کا انکار قرآن کے انکار کے برابر ہے، وحی کا انکار ہے۔ قرآن کریم کو وحی مطلب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، کتابی شکل میں منضبط ہو جاتی ہے اور امت اس کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ تو وحی مطلب جو ہے یہ اصول ارشاد فرماتی ہے۔ تو سب سے زیادہ بے شمار مرتبہ زیادہ، کہاں 10 بار یا زیادہ سے زیادہ 50 بار 48 بار اور کہاں 24,000 بار۔ ان کے عرصے بھی محدود تھے، جن علاقوں میں وہ مبعوث ہوئے وہ بھی محدود تھے، جن لوگوں کی طرف وہ انبیاء مبعوث ہوئے وہ بھی خاص قومیں اور مخصوص لوگ تھے۔ جتنی ضرورت تھی اتنی وحی نازل ہوئی، اصول ارشاد فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور بعثت سے لے کر قیامت تک سارے زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے، لہذا بہت زیادہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے تمام امور کے اصول ارشاد فرما دیے۔ اس کی تفسیر میں حضور نے اس کی تمام جزیات ارشاد فرما دی، اسی لیے
اسلام قیامت تک کے ہر سوال کا جواب اپنے دامن میں رکھتا ہے، ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے، ہر عید کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے کبھی آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ آپ سے خفا ہے۔ اس نے تو آپ کو ایک ایسی شان، ایک ایسی حیثیت دی ہے، مظہر بنا دیا ہے اپنے کرم و احسان کا، اپنی رحمت کا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ کفار اور مشرکین خواہ مخواہ بزر بجان ہیں، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو، یعنی روحانی اعتبار سے بھی آپ کو ہر آن ترقی ہوگی، اور حیات مبارکہ میں ہر لحظہ حضور کو ترقی نصیب ہوتی رہی۔ نبی کو جب وہ بالغ ہوتا ہے تو ولایت نبوت نصیب ہو جاتی ہے۔ ولایت اللہ کریم سے ایک تعلق، خاص تعلق ہے، ایک کیفیت ہے جو انبیاء کی اپنی ہوتی ہے، اولیاء کی اپنی ہوتی ہے، عام مسلمان کی اپنی ہوتی ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کو قرآن ولی اللہ کہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا دوست ہے، ہر کلمہ گو ولی اللہ، اسے ولایت عمومی کہتے ہیں، جو ہر آدمی کو حاصل ہے۔ اب یہ بندے کے ذمے ہے کہ جب اسے اللہ کی ولایت یا دوستی حاصل ہے تو اس کو کس حد تک وہ نبھاتا ہے۔ اگر بندہ خرابیاں کرتا ہے تو پھر اس میں رکھنا آتا ہے، اس سے محروم ہوتا ہے، تو یہ ذمہ داری بندے کی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ زیادہ محنت مجاہدہ کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، انہیں ولایت خاص، یہ ولایت عامہ ہے، وہ ولایت خاصہ ہوتی ہے۔ جو امت میں سرفراز و سربلند لوگ ہیں، علماء حق، اولیاء اللہ، جو معروف ہیں، جن سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوئے، لوگوں کی اصلاح ہوئی، جنہوں نے قلوب کو گرمایا اور سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، روشنی کے مینار ہیں، انہیں ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت خاصہ۔ یہ اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ولایت نبوت، ایک خاص تعلق جو صرف اللہ سے نبی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو نبی مبعوث ہونے سے قبل بالغ ہونے پر وہ تعلق نبی کو نصیب ہو جائے۔ فلما بلغ اشدہ وآتیناہ حکما وعلما، یوسف علیہ السلام کو نبوت تو بعد میں ملی، جب بالغ ہوئے آتیناہ حکما وعلما، بالغ ہوئے تو انہیں حکم اور علم عطا کر دیا گیا۔ یہ کیا تھی؟ ولایت نبوت۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، جب بالغ ہوئے تو انہیں عطا کر دی گئی، حالانکہ بعثت نبوت تو پھر شادی کے بھی بعد، ہجرت کے بعد، شادی کے بعد جب طور پہ پہنچے تو وہاں مبعوث تو ہوئے اور بعثت ہوئی اور نبوت عطا ہوئی۔ تو اس سے پہلے ولایت نبوت عطا ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے، تاں کہ پھر نبوت عطا ہو جاتی ہے۔ پھر عطا ہونے کے بعد اس کے درجات ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر جوں جوں لوگ ایمان لاتے ہیں تو قانون ہے قدرت کا کہ ایک بندہ خود نیکی کرتا ہے درجہ پاتا ہے، اس کے کہنے سے کوئی دوسرا نیکی کرتا ہے تو جتنی نیکیاں وہ کرتا ہے اتنا ثواب بتانے والے کو بھی ملتا ہے، اور اس کا ثواب کم نہیں ہوتا، اللہ کریم اپنے پاس سے دیتے۔ تو بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جہاں کوئی کلمہ پڑھے گا تو اس کا بنیادی ثواب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ جہاں کوئی سجدہ کرتا ہے، جو کچھ وہ پاتا ہے، اتنا ثواب حضور کا بھی ہے۔ تو اندازہ کریں
کہ بعثت عالی سے لوگوں میں بھی دین پھیلنا شروع ہوا، حضور کے ذاتی اعمال کا درجہ الگ، آپ کا مجاہدہ الگ، جو دین پھیلنا شروع ہوا اور اللہ کی مخلوق اس سے بہرایاب ہوئی اور سجدے شروع کیے اور عبادات اور اللہ سے تعلق، تو جتنا ساری مخلوق کو ملا اتنا سارا حضور کا اس میں حصہ ہے۔ تو فرمایا ہمیشہ آپ کو دن بدن ترقی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والے دن آخرت جو آپ آگے بڑھیں گے پہلے سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ یہ تو تھی روحانی بات۔ مادی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت عالی سے لے کر وصال عالی تک جزیرہ نما عرب سارا مسلمان ہو کر اسلامی ریاست بن چکا تھا جب حضور کا وصال ہوا۔ تو ایک عمومی زندگی سے، ایک عام شہری کی زندگی سے شروع کر کے پورا جزیرہ نما عرب آپ کے زیر نگیں آ گیا۔ دن بدن ترقی ہوتی گئی، مالی وسائل بڑھتے گئے، فوجی ذرائع بڑھتے گئے، عدل و انصاف بڑھتا گیا، امن و امان بڑھتا گیا، حکومتی اقتدار و اختیار بڑھتا گیا۔ پھر آپ کے بعد خلافت راشدہ آ گئی، ترقی ہوتی رہی، امن و امان بڑھتا رہا، حکومتی سرحدیں بڑھتی رہیں۔ تو یہ ایک پیمانہ بھی ہے کہ جہاں اسلام ہوگا، خلوص سے اتباع رسالت ہوگا، وہاں روحانی ترقی تو ہوگی، مادی ترقی بھی ہوگی، انصاف میں بھی ترقی ہوگی، عدل بھی قائم ہوگا، امن و امان بھی قائم ہوگا، ملکی سرحدیں بھی بڑھیں گی، کفر مغلوب ہوگا، اسلام غالب ہوگا۔ اب ہمیں شکوہ یہ ہے کہ کفر ہر طرف سے ہم پر غالب ہے۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ اگر تلاش کی جائے تو یہ نکلے گی کہ ہم سے اتباع رسالت کا حق ادا نہیں ہو رہا، چونکہ وہ وعدہ تو محمد الرسول اللہ سے ہے۔ ہم نے اگر مادی ترقی بھی پانی ہے تو با اتباع رسالت نصیب ہوگی۔ اب تو ہمارا جو تصور ہے ترقی کا وہ بھی بدل گیا ہے۔ ہم اس کو ترقی نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے، ہم اس کو ترقی نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں عدل ہو، ہم اس کو ترقی نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا دور دورہ ہو، ہم اس کو ترقی نہیں سمجھتے کہ ہر شخص دیانتدار اور امین ہو جائے۔ ان چیزوں کی ہمارے پاس، ہم ایک ہی چیز کو ترقی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ جائے، وہ چوری کا ہو، زوری کا ہو، قرض کا ہو، ادھار کا ہو۔ اب پورا ملک سودی قرض میں جکڑا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے۔ روز جو ہمیں اشاریے بتائے جاتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اتنی ترقی ہوگی، اتنی ترقی، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کتنا قرضہ کتنے سود پر لیا جا رہا ہے۔ تو ہم محض دولت چوری کی مل جائے، ادھار کی مل جائے، سود پر مل جائے، دولت کو جمع کرنا ترقی سمجھتے ہیں۔ دولت ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی سے مراد ہوتی ہے کہ من حیث مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر انسانی زندگی ترقی کرے، اس میں امن ہو، آبرو مندی ہو، آسانیاں ہوں، عدل ہو، انصاف ہو، ملک میں امن قائم ہو، اور یہ صورتیں ہوں تو پھر اس کی سرحدیں بھی وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ دوسروں پہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔
چونکہ ملکوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے بدن میں بیماری ہوتی ہے، بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، فلاں بیماری یا کینسر ہو گیا، ذیابیطس ہو گئی، یہ بدن کی بیماریاں ہیں۔ جو بدن خود بیمار ہوگا وہ دوسرے کو کیا مسخر کرے؟ اسپتال سے مریض اٹھ کر تو دوسروں کو نہیں پچھاڑ سکتے۔ جو صحت مند ہوگا اس کا دبدبہ دوسروں پر بھی ہوگا۔ تو ملک کی صحت ہوتی ہے، ملک میں دیانتداری ہو، امن و امان ہو، سکون ہو، انصاف ہو، ہر شخص کی عزت نفس محفوظ ہو، ہر آدمی کا حق محفوظ ہو۔ جب یہ عالم ہوتا ہے تو پھر وہ ارد گرد والوں پر بھی غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقی ترقی یہ ہوتی ہے جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم فرما رہے ہیں، والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ جہاں تک روحانی ترقی کا تعلق ہے تو حیات مبارکہ کا ہر لمحہ اس بات پہ گواہ ہے کہ زندگی بھر روحانی طور پر بھی مادی طور پر بھی ترقی ہوتی رہی۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن کائنات میں کتنی مخلوق روزانہ سجدے کرتی ہے۔ گویا وہ عبادات حضور کی تعلیم کردہ اسی طرح جاری ہیں، وہ ثواب اسی طرح جاری ہے، وہ ترقی ہر اذان کہنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر سجدہ دینے والا، ہر تلاوت کرنے والا، ہر حافظ، ہر قاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھ کر رہا ہے۔ میدان قیامت میں، عرصہ قیامت میں حضور فرماتے ہیں کہ لوگ گھبرا جائیں گے اور کہیں گے بار الہ جو ہونا ہے ہو جائے، حساب کتاب تو ہو، جنتی جنت، دوزخی دوزخ میں، یہاں تو کھڑے کھڑے کباب ہو گئے۔ عرصہ معاشر میں کھڑے رہنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے کہ آپ عرض کریں کہ اللہ کریم یہ حساب کتاب شروع ہو اور یہ ختم ہو جائے، اور یہ عرصہ معاشر تو ختم ہو۔ ہم نہیں عرض کرتے کون جنت جائے کون جہنم جائے، یہ آپ کے فیصلے ہیں، لیکن یہ قیامت کا عرصہ جو ہے یہ تو ختم ہو۔ وہ معذرت کر لیں گے، مختلف انبیاء کی خدمت میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، غرض تمام معذرت کرتے جائیں گے، پھر حضور کی خدمت میں وہ مخلوق آئے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سربسجود ہو جاؤں گا تو مجھے وہ کلمات تعلیم فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے فرمائے جائیں گے جو سجدے میں عرض کروں گا تو قیامت کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ یعنی عرصہ معاشر میں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر اور نئے کلمات تعلیم فرما، گویا پھر اور نئی ترقی عرصہ معاشر میں بھی ہو رہی ہے۔ تو جنت میں تو ہر جنتی کو ہر لمحہ پہلے سے بہتر نصیب ہوگا، ترقی ہوتی رہے گی۔ تو فرمایا آپ کا تو آنے والا ہر دن پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ وطن عزیز میں بھی اور پوری مسلم دنیا میں بھی آنے والا ہر دن پہلے سے سخت آ رہا ہے۔ بدامنی بڑھ رہی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ناانصافی بڑھ رہی ہے، چیزوں کی کمیابی بڑھ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، چیزیں موجود ہیں بازار میں، بندے کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ لے نہیں سکتا۔ عجیب طرح کی قید سالی ہے، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں عجیب و غریب بڑھ رہی ہیں جن کا کسی نے نام نہیں سنا تھا، وہ گلے پڑ رہی ہیں۔ تو ہم کیوں دن بدن نیچے جا رہے ہیں؟ حقیقی انداز میں اس کا تجزیہ کیا جائے تو بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے دامان رسالت چھوٹ رہا ہے۔
ہمارا دعویٰ تو اسلام کا ہے، ہم اتباع حضور کا نہیں کرتے، کافروں کا کرتے۔ میں حیران ہو گیا، کل ہمارے ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا اور میں حیران ہو گیا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ مغرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کتے پالتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ وفادار ہے جی، یہ مالک کے ساتھ ہر حال میں رہتا ہے، اس لیے ہم اسے پالتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں پیٹ لور کہتے ہیں، یعنی پالتو جانوروں سے محبت کرنے والے۔ تو پیٹ لور کے پاس ہر جانور وہ پالتے، کسی نے مگرمچھ پالا ہوا ہے، کسی نے سانپ پالا ہوا ہے، کسی نے بلی پالی ہوئی ہے، لیکن اکثر کتے پالتے۔ پھر انہیں بچوں کی طرح گود میں اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی حجامتیں کر رہے ہیں، بال برابر کر رہے ہیں، انہیں نہلا دھلا رہے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جب اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ نے انہیں کتوں کی خدمت پہ لگا دیا کہ ان کی خدمت کرتے رہو۔ تو میں ٹی وی پر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہمارے ہاں کراچی میں بھی ایک دن منایا جا رہا تھا وہ پیٹ لورز کا۔ تو جوان بچیاں، نوجوان بچیاں بالکل انگریزی لباس اسی طرح کے وہ تنگ پاجامے اور جیکٹیں پہنی، آدھی ننگی آدھی کپڑے پہنے ہوئے، بغلوں میں کتے دبائے ہوئے انہیں پیار دے رہی ہیں، انہیں نہلا دو۔ یعنی جو کافر کرتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں سوال پیدا ہوتا کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اس کا معیار کیا ہے، وہ کوئی انسانی معیار پہ بھی پورا اتر، چونکہ کافر ایسا کرتے ہیں۔ کافر کو تو ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں، بچے والدین کو نہیں پوچھتے، والدین اولاد کو نہیں پوچھتے، وہاں تو ایک کتا پال لیتے ہیں وہی ساتھ رہتا ہے، باقی ہر کوئی الگ الگ اپنا اپنا جیتا ہے۔ اسلام تو ایک مسلمان کو سارے عالم اسلام بلکہ کافر کی خبر گیری کی خبر دیتا کیا حکم دیتا ہے، ایک اجتماعی معاشرہ ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کتے پالنے کی کیا، ہم کیوں پالتے ہیں؟ کافر پال رہے۔ اچھا، سنت کر کے ہمارے جوان داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بطور فیشن کافر گویوں نے، ایکٹروں نے، انہوں نے ٹیڑھی میڑھی اور کونے کھدرے بنا کر مختلف فیشن کی داڑیاں رکھنی شروع کر دیں۔ اب ہمارے سارے نوجوانوں نے بھی، کسی نے یہاں سے کاٹ دی تھوڑی پہ رکھی ہے، کسی نے تھوڑی سے کاٹ دی یہاں رکھی ہے، کسی نے ساری رکھ کے اس کے کونے کا، ان کی نقل کرنی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ اپنے نبی کا اتباع نہیں کرنا، اپنوں کی نقل نہیں کرنی، اس کا مذاق اڑانا ہے، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم ترقی معکوس کر رہے ہیں، دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، بدامنی بڑھ رہی ہے، ناانصافی بڑھ رہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہسپتالوں میں دوا نہیں ملتی، جو ملتی ہے وہ نقلی ہوتی ہے، جعلی ہوتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ بازار سے آپ ہزاروں روپے دے کر ایک دوا خریدتے ہیں، اگلے دن یہ شور تھا کہ وہ دل میں جو اسٹنٹ کہتے ہیں اسے جو ڈلواتے ہیں کوئی والسا، جی وہ بھی نقلی۔ گھی میں بھی ملاوٹ ہے، دودھ میں بھی ملاوٹ ہے، دواؤں میں بھی ملاوٹ ہے، آٹا بھی اصلی نہیں ملتا، دال بھی اصلی نہیں ملتی، سبزی پلاسٹک کی بنی ہوئی بک رہی ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ سبزی پلاسٹک کی بن گئی ہے، بک رہی ہے، لوگ کھا رہے ہیں، کمال ہے بھائی۔ تو وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کسی چولہے پہ سیکیں تو یہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ لگتا ہے پلاسٹک ہے۔ کمال ہے یار، یہ سارا کچھ ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ یہ جو گدھے کا گوشت دوسروں کو کھلا رہے ہیں، یہ بھی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ یہ جو حرام جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں، کباب بنا کر بھیج دیتے ہیں، کھانے والے بھی مسلمان، کھلانے والے بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ جو پلاسٹک کی سبزیاں، یہ نقلی دل کے وال، یہ نقلی دوائیں، یہ نقلی دودھ، یار کمال ہو گئی۔ دودھ میں
جانور کے دودھ کا ایک قطرہ نہیں ہے، سارے کیمیکلز ملا کر دودھ بن گیا، ایک سفید سا لیکوڈ بن گیا، یہ دودھ ہے۔ یہاں ہمارے پاس ایک بندہ دارالعرفان میں آیا تو وہ کہنے لگا جی سنا آپ کے پاس اصلی دودھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہم نے تو دودھ کے لیے اپنا چھوٹا سا فارم جانور رکھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگا مجھے چکھائے تو صحیح کیسا ہوتا ہے۔ تو ایک گلاس دودھ کا ہم نے اسے کہنے لگا یہ تو دودھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ اگر یہ دودھ ہے تو جو ہم ساری عمر پیتے ہیں پھر وہ دودھ نہیں ہے، تو اگر وہ دودھ ہے تو یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ دودھ ہے جو آپ پیتے ہیں وہ دودھ نہیں ہے، آپ کو سفید لیکوڈ پیتے رہتے ہیں، یہ دودھ ہے، یہ گائے بھینس سے حاصل کیا گیا اصلی ہے، اس میں کسی نے بالٹی دھو کر اس کا پانی بھی نہیں ڈالا، یہ بالکل خالص دودھ ہے۔ تو کہنے لگا یہ ذائقہ تو ہم تو ناشنا ہیں، یہ تو عجیب سی چیز ہے۔ گھی نکلی، دودھ نکلی، آٹا نکلی، دوائیں نکلی، جوتا کپڑا بھی نکلی بن گیا ہے۔ ہم بچپن لڑکپن میں جو جوتے کپڑے پہنتے تھے وہ جوتوں کی بھی سال مرمت ہوتی رہتی تھی، ٹوٹ گئے پھر جوڑ لیے، کپڑے کی بھی سلائی ہوتی رہتی تھی ٹاکیاں۔ اب کپڑا ایسا آیا کہ اس میں سلائی ممکن ہی نہیں، جوتے ایسے بن گئے کہ وہ جڑتے ہیں ہی نہیں، کسی نے انہیں جڑوانا کیا ہے، عجیب سا۔ تو ہم دن بدن پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی حکمرانوں کو کوستا ہے، کوئی دکانداروں کو کوستا ہے، کوئی ملا پر شکوہ کرتا ہے، کوئی استادوں کی شکایت کرتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کو بھلا برا کہتا ہے، لیکن بحثیت مجموعی ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم نے دامان محمد الرسول اللہ چھوڑ دیا ہے۔ دعویٰ تو ہے ہمارا، لیکن ہمارا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہو گیا ہے، اور یہ محرومی ہمیں دن بدن بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ وہ آپ سے خفا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آنے والا ہر دن آپ کا دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ہر دن آپ کو ترقی نصیب ہوگی۔ گویا اسلام کی، مسلمان کی خصوصیت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملی ہے کہ وہ قلبی طور پر، روحانی طور پر، مادی طور پر بھی ترقی کرے، روزانہ آگے بڑھے، پیچھے نہ جائے۔ ٹیکنالوجی میں، کاروبار میں، قیام امن میں، عدل و انصاف میں، تعلیم و تعلم میں، روزگار میں، ہر شعبے میں، اسی طرح عبادات میں، اسی طرح روحانی کمالات میں، ہر شعبے میں دن رات ترقی ہو تو یہ دلیل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے اطاعت میں ہے اور اسے برکات نبوت نصیب ہو رہی۔ اگر نہیں نصیب ہو رہی تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، عملاً کتنے مسلمان ہیں۔ اگر یہ ترقی الٹ گئی ہے تو پھر بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ دامان رسالت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔